بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم لاہیۃ قلوبهم، غافل ہونے والے ہیں دل ان کے، دل سے متوجہ ہی نہیں اور دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ باسر النجوا، اسر النجوا، قرآن سن کر پھر سرگوشیاں کرتے ہیں۔ اسر النجوا یہ شکوہ ہے، یہ جو ہے نا اسرو، یہ از قبیل ازداد میں سے ہے۔ از قبیل ازداد کا معنی، اس کا معنی چھپانے والا بھی ہے، اس کا معنی ظاہر کرنے والا بھی ہے، تو اس لیے اس کو از قبیل ازداد کہتے ہیں۔ جیسے ورا کا لفظ ہے وہ بھی من قبیل ازداد ہے، ورا کا معنی آگے بھی ہے اور ورا کا معنی پیچھے بھی ہے، تو یہ اسرو بھی اسی طرح ظاہر کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے اور چھپانے کے معنی میں بھی، یہاں ظاہر کرنے کے معنی میں ہے اسر النجوا، چھپاتے ہیں النجوا سرگوشیوں کو، خفیہ میٹنگیں کرتے ہیں اور ان کو خفیہ کرتے چھپاتے ہیں۔ کون؟ الذین ظلموا، الذین ظلموا وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا۔ جہاں پر ایک مسئلہ آ رہا ہے نحو کا، نحو کا مسئلہ جنہوں نے نحویر بھی پڑھی ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ جب فعل کا فاعل اس میں ظاہر ہو تو واحد الفعل ابدا، تو فعل ہمیشہ واحد لایا جاتا ہے۔ تو جیسے ضرب زیدن، ضرب الزیدان، ضرب الزیدون، زیدان کے ساتھ بھی ضرب اور زیدون کے ساتھ بھی ضرب، زیدن کے ساتھ بھی ضرب، تو یہ ہے کہ جب فاعل کیا ہو اسم ظاہر تو واحد الفعل ابدا، ہمیشہ فعل واحد لایا جائے گا، اور اگر فاعل ضمیر ہو تو پھر موافقت ضروری ہوتی ہے۔ یہاں پر کیا ہے؟ الذین بظاہر فاعل بن رہا ہے اسرو کا، اور اس پر قانون یہ ہے کہ یہاں اسرا آنا چاہیے، اسرو نہیں آنا چاہیے، کیونکہ الذین ظلموا یہ فاعل اسم ظاہر ہے تو اس پر فعل مفرد آنا چاہیے، یہ ایک اشکال ہے۔ جواب اس کے دو ہیں، ایک جواب یہ ہے کہ یہ ضابطہ پورا آپ کو پتہ ہی نہیں، یہ پورا اس طرح ضابطہ نہیں ہے، پورا ضابطہ یہ ہے توحید فعل کا کہ درمیان میں فاصلہ نہ ہو، یہاں درمیان میں فاصلہ آ چکا ہے، تو جب فعل فاعل کے درمیان فاصل آ جائے تو پھر توحید فعل ضروری نہیں ہے۔ اور دوسرا جواب یہ بھی دیا گیا کہ الذین ظلموا یہ فاعل نہیں ہے اسرو کا، بلکہ یہ واو ضمیر سے بدل ہے، اور اصل جو فاعل ہے اسرو کی واو ہے، اسی سے الذین ظلموا بدل ہے، لکھا ہے بدل من بابن، ابو سعود کی عبارت ہے، فرماتے ہیں یہ بدل ہے واو ضمیر سے، تو بہرحال درمیان میں فاصلہ بھی آ چکا ہے اور دوسرا یہ احتمال بھی موجود ہے۔ الذین ظلموا، ظلموا کا مرادی معنی اشرکوا، ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا۔ کیا سرگوشیاں ہیں؟ پہلی سرگوشی یہ حل ھذا الا بشر مثلکم، حل ھذا الا بشر مثلکم، نہیں ہے یہ مگر بشر مثلکم، جیسے تم ہو، یہ تمہاری طرح بشر ہے۔ اب یہاں پر اشکال ہوگا کہ خود قرآن میں موجود ہے انما انا بشر مثلکم، اور اب کافر کیا کہہ رہے ہیں؟ حل ھذا الا بشر مثلکم، تو پھر کون سی اعتراض والی بات ہے؟ اللہ نے خود تو فرمایا کل انما انا بشر مثلکم، تو جواب یہ ہے کہ یہاں
بشرن کی تنوین تحقیر کی ہے، اور مطلب یہ ہے کہ نہیں یہ مگر معمولی بشر مثل تمہارے، معمولی بشر مثل تمہارے۔ معمولی کہنے کا مطلب نبوت کا انکار ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ بشر ہے اور بشر نبی نہیں بن سکتا، یہ بشر ہے اور بشر نبی نہیں بن سکتا۔ یہ بشر ہے تمہاری طرح کس بات میں؟ نبی نہ ہونے میں، نبی نہ ہونے میں تمہاری طرح بشر ہے۔ اور قرآن نے کیا بشریت ثابت کی؟ انما انا بشر مثلکم یوحی الیہ۔ تو ہر دور کے مشرک کا یہ عقیدہ رہا ہے کہ بشریت اور نبوت جمع نہیں ہو سکتی۔ پہلے مشرک بھی یہی کہتے تھے بشریت بشر ہو کے عرشاں تے جا کوئی نہیں سکتا، حقیقت محمد دسا کوئی نہیں سکتا۔ اور انہوں نے بھی یہی بات کی کہ بشر ہو کے نبی نہیں بن سکتا، تو انہوں نے بشریت کا انکار نہیں کر سکے، نبوت کا انکار کیا۔ اور ہمارے دور کے مشرکین نے بشریت کا انکار کیا۔ اصل عقیدہ وہی ہے کہ بشر نبی نہیں بن سکتا۔ ذرا سورہ ابراہیم نکالو، آیت نمبر 10۔ روحانی نسل، دیکھو جی صفحہ نمبر 478، نیند تو نہیں آ رہی نا؟ قالوا ان انتم الا بشر مثلنا۔ مناظرہ ہے مشرکین اور نبیوں کا۔ مشرک کیا کہتے ہیں؟ ان انتم الا بشر مثلنا، نہیں ہو تم مگر بشر مثلنا، ہماری طرح۔ اب جواب کیا دیا پیغمبروں نے؟ قالت لہم رسلہم، کہا ان کو ان کے رسولوں نے، ان نحن الا بشر مثلکم۔ نظر آ گیا؟ الا بشر مثلکم، نہیں ہے ہم مگر بشر تمہاری طرح، ہاں جیسے تم۔ ولکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ، یہ پہلا مقدمہ مسلم ہے۔ تم کہتی ہو تم بشر ہو، ہم بھی کہتے ہیں ہم بشر ہیں، لیکن دوسرا مقدمہ کیا ہے؟ بشر ہو کے نبی کوئی نہیں ہو سکتا، ہم اس کو نہیں مانتے۔ ہم بشر بھی ہیں اور نبی بھی ہیں، کیونکہ اللہ جس پہ چاہتا ہے رسالت اور نبوت والا انعام کرتا ہے۔ اللہ نے ہمیں نبوت سے نوازا اور رسالت سے نوازا، تو ذہن یہی ہے ہر زمانے کے مشرک کا کہ نبی اور بشر، بشریت نبوت جمع نہیں ہو سکتی۔ ہے پہ مشرکوں پر جب گرے تو اتنے گر گئے کہ بشروں کو الہ مان لیا، جب گرے تو اتنے گرے کہ بشر کو الہ مان لیا، اور جب ضد میں آئے تو اتنے آئے کہ بشر کی نبوت کا انکار کر دیا۔ یہی عدم توازن ہوتا ہے ہر بدعتی کا، یہی عدم توازن ہوتا ہے ہر بدعتی کا۔ ہر مشرک کا ذہن اسی طرح تشویش میں ہوتا ہے، نہ ماننے پہ آئے تو کلام اللہ کو نہیں مانتا، اور ماننے پہ آئے تو ایسے رسالوں کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے جن کا مصنف بھی معلوم نہیں ہے، جن کا راوی بھی معلوم نہیں ہے۔ جب بارے میں نہ ہو تو کتاب اللہ کو ماننے کے لیے تیار نہیں،
پیغمبر کی سنت کو ماننے کے لیے تیار نہیں، اور ماننے پہ آ جائے تو ننگے بابوں کو بھی مان گیا ہے، ٹولے ٹپوں والوں کو بھی مان گیا ہے، ان کو بھی مان کے بیٹھا ہے جو بے ایمان زندگی میں کبھی وضو بھی نہیں کیا، غسل بھی نہیں کیا، بالکل مست لے ہیں، ان کو بھی کہتا ہے یہ پہنچی ہوئی سرکاریں ہیں۔ ایسے ہے یا نہیں؟ ہاں، یہی عدم توازن ہے مشرک کے ذہن میں، اس کا پلڑا ایک جیسا نہیں۔ ایک طرف تو کہتے ہیں بشر نبی نہیں ہو سکتا، اور دوسری طرف بشر کو پوج رہے ہیں، لا تذرن ودن ولا سواء ولا یغوثا ویعوقا ونسرا۔ بشر کی پوجا ہو رہی ہے اور بشر نبی نہیں بن سکتا، یہ ہمیشہ رہا اسی طرح نکالو سورہ الفرقان آیت نمبر 7۔ سستی اتار کے بیٹھو۔ ہاں، 600۔ ہاں، آج وہ آدمی بولا ہے جو زندگی میں کبھی نہیں بولا۔ اکثر بین النوم والیقظہ رہتے ہیں بزرگ، یہ ہمارے کتب ہیں، کتب۔ کاف کے بارے میں بعد میں فیصلہ کریں گے۔ ہاں بھائی، وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ، اور کہنے لگے کیا ہے اس رسول کو، یَأْکُلُ الطَّعَامَ وَیَمْشِی فِی الْأَسْوَاقِ، کیا ہے اس رسول کو کھانا کھاتا ہے، وَیَمْشِی فِی الْأَسْوَاقِ، اور بازار میں چلتا ہے۔ اعتراض دیکھو، رسول ہو کے کھانا کیسے کھاتا ہے، اور بازار اہتمام معاش کے لیے بازاروں میں چلتا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں قال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا۔ یہی ہر جگہ پہ اعتراض ہوگا۔ اسی طریقہ سے سورہ المومنون آیت نمبر 33 اور 34۔ اور 34۔ فقال الملأ الذين كفروا من قومه 634 صفحہ ما هذا الا بشر مثلكم يريد ان يتفضل عليكم۔ تجھے ایک نقطہ بس بتانے کے لیے یہ آیت دکھائی، ذرا توجہ کرو۔ قوم نوح جو ہے یہ پہلی مشرک قوم ہے، اور پہلی مشرک قوم نے جو بنیاد رکھی آج تک مشرک کی وہی بنیاد چل رہی ہے، ہر زمانے میں وہ بنیاد چلی۔ تجھے قوم نوح کی مشرک قوم نے پہلے دن یہی کہا حضرت نوح کو کہ یہ بشر ہے اور بشر نبی نہیں ہو سکتا۔ آج تک شیطان نے مشرک کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی کہ باقی بشر نبی نہیں ہو سکتا۔ پہلی قوم ہے جس نے قبروں کی پوجا پہ لگایا، اور شیطان نے کہا کہ بابے بالکل نہیں مرتے، اوپر سے مرتی، لہذا تم ان کی قبروں پہ بیٹھو۔ آج تک جتنے مشرک گزرے
چاہے وہ کلمہ گو یا غیر کلمہ گو، وہ انہی مردوں کے پجاری آ رہے۔ فرق اتنا ہے کہ ہندوستان کے ہندو نے مورت بنا لی۔ مورت کس کی بنائی؟ مردے کی، مردوں کی مورتیاں۔ اور پاکستان چونکہ ترقی یافتہ ہے اس لیے یہ قبروں پہ بیٹھ گئے۔ کچھ پڑوں کے پجاری ہیں، کچھ کھڑوں کے پجاری ہیں۔ ہندوستان کا ہندو کھڑے کا پجاری ہے، اور کلمہ گو مشرک یہ پڑے کا۔ کھڑا اور پڑا سمجھتی ہو کہ نہیں؟ ہاں، وہ مورت کھڑا کر کے پوجتا ہے، یہ مورت کو لٹا کے پوجتا ہے، قبر کے اندر سلا کے پوجتا۔ فرق یہ ہے وہ کھڑے کے پجاری، یہ پڑے کے پجاری۔ ان سے یہ بدتر ہے، ان کا تو سویا ہے، انہوں نے کھڑا تو کیا ہوا ہے۔ کوئی سامنے چیز آنکھیں بھی نظر تو آتی ہے، کوئی چہرہ چہرہ بھی نظر آتا ہے، اور یہ بالکل بے وقوف مشرک ہے، اس نے آنکھیں بند کر کے اس کو سلایا اور پھر اس کو پوجنا شروع کر دیا۔ ہاں بھائی دیکھو، حل ھذا الا بشر مثلکم، اوپر ایک عبارت ہے، کیا یستبعدون کونہ نبیا، یستبعدون کونہ نبیا، وہ بعید سمجھتے تھے ان کا نبی ہونا، لأنہ بشر مثلہم، اس لیے کہ وہ بشر تھے ان کی مثل۔ ابن کثیر ہے، اور حاشیہ ذرا دیکھنا ہے، قالو ہو بناء علی مرتکزا، بناء علی مرتکزا، انہوں نے یہ بات اس لیے کہی کہ ان کے ذہنوں میں یہ بات، ان کے عقائد میں یہ بات مرتکز اور مضبوط تھی، فی اعتقادہم الزائغ، ٹیڑھے عقیدوں میں، کہ ان الرسول لا یکون الا ملکا، کہ رسول نہیں ہوتا مگر فرشتہ، بأن کل ما یظہر علی ید البشر من الخوارق، اور وہ کہتے بشر ہو کے معجزات دکھائے، تو یہ کیا ہے؟ من قبیل السحر، یہ کس سحر کے قبیل سے ہے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ أَنَّ إِرْسَالَ الْبَشَرِ إِلَىٰ عَامَّةِ الْبَشَرِ هُوَ الَّذِي تَقْتَضِيهِ الْحِكْمَةُ التَّشْرِيعِيَّةُ، بہت کام کی عبارت ہے۔ اور وہ یہ بھول گئے کہ بشر کو عام بشروں کی طرف نبی بنا کے بھیجنا یہی وہ حکمت کا تقاضا ہے، جو تشریع حکمت ہے یہ اس کا تقاضا ہے۔ میں بتایا ہوں اس لیے کہ رسول نے نمونہ بننا ہوتا ہے۔ رسول اگر نوری ہو تو نوری کو بھوک بھی نہیں، پیاس بھی نہیں، شادی بھی نہیں، غم بھی نہیں، قبیلہ بھی نہیں، سسرال بھی نہیں، داماد بھی نہیں، بیٹیاں بھی نہیں، بیٹے بھی نہیں، کوئی چیز بھی نوری کی نہیں ہے، تو وہ نمونہ کیسے بنے گا؟ تو اللہ تعالی کی حکمت تشریع کا تقاضا ہے، اسی لیے فرمایا نا، سورہ بنی اسرائیل پڑھ چکے ہو، حافظہ تھوڑا کمزور ہے، وہاں پر پڑھا ہے آپ نے، لو کان فی الارض ملائکہ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا۔ ملک الرسول، رسول فرشتہ تب آتا کہ زمین میں آبادی فرشتوں کی ہوتی، جب زمین والے بشر ہیں تو نبی بھی بشر، یہی حکمت باری ہے۔ اور فرمایا والحق ان الرسول لا بد ان یکون من جنس مرسل الیہم، من جنس المرسل الیہم، رسول کے لیے ضروری ہے کہ وہ مرسل الیہم، جن کی طرف بھیجا گیا انہی کی جنس سے ہو، حتی یکتبسو انوارہ، حتیٰ کہ وہ رسول کے انوارات کے اقتباس لے سکیں۔
مظہری اشارہ کر رہا ہے رسول خود تو بشر ہونا ضروری ہے، البتہ رسول کا اسوہ نور ہوتا ہے، رسول کی تعلیم نور ہوتی ہے، رسول کا علم اور اسوہ حسنہ اور سنت نور ہوتی ہے۔ اس لیے وہ انوار حاصل ہی تب ہو سکتے ہیں کہ بشر رسول ہو۔ یہ مظہری ہے، مظہری نقش بندی بزرگ ہے، ذرا خیال رکھنا ہے۔ فرمایا اللہ بشر مثلکم، یہ پہلا اعتراض۔ افتأتون السحر، کیا تم اتباع کرو گے؟ افتأتون کا مرادی معنی کر رہا ہوں، کیا آتے ہو تم، یعنی اتباع کرو گے السحر جادو کی، وانتم تبصرون، حالانکہ ہو تم اس بات کو اچھی طرح سمجھتے، اس بات کو تم اچھی طرح سمجھتے ہو کہ جادو کی پیروی نہیں ہوتی، تو یہ تو جادو ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور بیان قرآن کو جادو کہتے ہیں۔ کیوں جادو کہتے ہیں؟ کیوں سحر کہتے ہیں؟ قرآن کی تاثیر سے متاثر ہو کر، قرآن کی تاثیر سے متاثر ہو کر۔ یہاں پر پنڈی اسلام آباد میں بھی ایسے لوگ ہیں، اور ہم نے خود سنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ کوئی ایک دو جمعہ ادھر پڑ جائے تو مولوی کے پاس کوئی جادو ہے، ہم سب کو چھوڑ جاتا ہے۔ ایک دو تین جمعے اگر ادھر چلا جائے تو انہوں نے مشہور کیا یہ مولوی کوئی جادو کر رہے، یہ جادو کرتا ہے جو دو تین جمعے ادھر آ گیا ہمارے کام کا نہیں رہتا، پھر اسے مار بھی ڈالو وہ مسئلہ نہیں چھوڑے گا۔ تو اس تاثیر سے مرعوب ہو کر وہ کہتے تھے کہ یہ جادو ہے، کیونکہ جو بھی سنتا تھا وہ سر دھنتا تھا، جو بھی قرآن سنتا تھا وہ ہل جاتا تھا۔ بخاری کی وہ حدیث ذہن میں لے آؤ، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کی رات کو تلاوت کرتے، مشرکین کی عورتیں اور بچے سارے اکٹھے ہو جاتے اور حضرت صدیق کی تلاوت سنتے، سارے مشرک اکٹھے ہو گئے۔ یہ بخاری شریف ہے، آپ کے پاس ہے بھی صحیح، سورہ توبہ میں یہ حدیث لکھی ہوئی، لا تحزن ان اللہ، وہاں کہیں آگے پیچھے ہوگی۔ تو حضرت صدیق اکبر کو مشرکین نے جلا وطن کیا، تنگ کیا اور پابندی لگائی کہ قرآن نہیں سنانا۔ کیوں؟ اس سے ہماری عورتیں اور بچے خراب ہو رہے ہیں۔ بھائی کوئی اثر تو ہے نا۔ 8 سال گزارے اور 15 دن میرے پاس آ جائے انشاءاللہ مسلمان ہو جائے گا۔ 8 سال بے شک کراچی میں رہے، 8 سال پشاور لاہور میں جتنے مرضی لال بجھکڑ پھراؤ، اور ایک دن یہاں بیٹھ جائے اور بیٹھے انابت کے ساتھ تو قرآن اسے کھینچ لے گا۔ یہ کوئی ہمارا کمال نہیں، جو قرآن کا کمال ہے۔ ہاں سمجھے کہ نہیں؟ ہاں کتنے تم میں صوفی بیٹھے ہیں جو پہلے دنوں میں ایسے لگ رہا تھا کہ سارے مر گئے ان کے، ابھی ماشاءاللہ چہرے چمک رہے ہیں، ابھی صرف 3 4 5 ہی رہ گئے ہیں، باقی جو ہے بالکل نور آ گئی ہے۔ لیکن شروع میں بڑا مسئلہ اور مشکل تھا، ایک دفعہ ایسے لگتا تھا کہ بندوق لگ رہی ہے، کوئی فائرنگ ہو رہی ہے، بیان میں کرتا تھا اور آئیے بھائی، تو ہم بھی تو چہرے پڑتے ہیں نا، ایسی بات تو نہیں۔ تو خیر توجہ کرو، کیا کہا؟ افتأتون السحر، کیا اتباع کرو گے جادو کی؟ جادو کیوں کہا؟ اس لیے کہ قرآن کا اثر تھا، آخر کوئی اثر تو تھا۔
کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ مارنے کے لیے وہ پہنچے تھے، وہ مارنے کے لیے گھر پہنچے تھے، لیکن جب قرآن سنا اور چند آیات سنی سورہ طٰہٰ کی پہلی آیات، تو قرآن نے اپنا اثر کیا، اسی لیے وہ کہتے تھے افتأتون السحر، آپ آتے ہو جادو کو وانتم تبصرون، حالانکہ ہو تم اس بات کو سمجھتے۔ اب ذرا خیال کرنا ہے، اور پوری بات بن رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ظالم لوگ میرے نبی کے خلاف باتیں بناتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ کبھی کہتے ہیں بشر ہے، بشر ہو کے نبی نہیں ہو سکتا، کبھی کہتے ہیں جادو ہے افتأتون السحر، اور کبھی کہتے ہیں بل، یہ اوپر لگ رہا ہے یعنی جادوگر نہیں، کالو اضغاث احلام، یہ پرا گندا خیال ہے، بلکہ اس نے گھڑ لیا ہے، افطرا ہو اس نے گھڑا ہے، بلکہ وہ شاعر ہے۔ یہ بل کیا کر رہے ہیں؟ ذرا خیال کرنا ہے، یہ بل ترقی کے لیے ہے۔ کبھی کہتے ہیں یہ جادوگر ہے اور جادو کرتا ہے، لیکن پھر خیال آیا نہیں، جادو بھی ایک فن ہے، اس میں بھی تعریف ہے، جادو بھی ایک فن ہے، جادوگر نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ اضغاث و احلام، یہ پراگندہ خوابیں، بکھرے ہوئے خواب جو غیر اختیاری طور پہ آتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ نہیں یار، پراگندہ خواب بھی نہیں، بلکہ کیا ہے؟ افطرا ہو، یہ جو بکھرے خواب اور پراگندہ خواب یہ غیر اختیاری ہوتے ہیں، اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ افطرا، یہ اس نے گھڑا ہے۔ اور افطرا کیا ہوتا ہے؟ اختیاری۔ افطرا کیا ہوتا ہے؟ اختیاری۔ اور اضغاث و احلام کیا ہوتے ہیں؟ غیر اختیاری۔ ترقی کی ہے، پہلے کہا کہ غیر اختیاری خواب، پھر کہتے ہیں نہیں جان بوجھ کے بل قصد گھڑا ہے، پھر کہتے ہیں نا جی نا، بل ہوا شاعر، بلکہ یہ شاعر ہے۔ یہ پہلے سے بھی ترقی ہے کہ اس کی ہر بات خیالی ہے، جس طرح شعراء کا کلام ہوتا ہے، زمین آسمان کے کلابے ملاتی ہیں، تو اس کی بھی شاعروں والی بات ہے۔ شاعروں کا کلام سنتے ہو نا؟ شاعر کیا ہوتا ہے؟ وہ سارے جھوٹ کو ملا دیتا ہے اوپر نیچے۔ تو انہوں نے پہلے کیا کہا؟ سمجھو بات، انہوں نے کہا یہ سحر ہے، پھر کہا نہیں ترقی ہے۔ سحر تو ایک فن ہے، یار اس کو کوئی سیٹ کرو، بہت گڑبڑ کر رہا ہے۔ کون ہے؟ کدھر گئے؟ اس کو آپ کو آواز ٹھیک آ رہی ہے یا زیادہ ہے؟ ادھر کچھ گڑبڑ کر رہے ہیں، بٹن شٹن چیک کر لو۔ ہاں بھائی، اضغاث و احلام، اچھا اس سے پھر ترقی ہے افطرا ہو، کیونکہ اضغاث سے احلام غیر اختیاری ہے اور افطرا بالقصد ہے۔ پھر افطرا سے بھی ترقی ہے، اور وہ کیا ہے؟ شاعر۔ حاشیہ ذرا دیکھو، ہم متحیرون لا یستقرون علی شیء، نہیں بھائی، لا یستقرون، وہ کسی چیز پہ کھڑے نہیں ہوتے۔ قالوا مرتن سحر، کبھی کہتے ہیں جادو ہے، ومرتن اضغاث و احلام، اور کبھی کہتے ہیں پراگندہ خواب، ومرتن افطرا ہو، اور کبھی کہتے ہیں اس نے گھڑ لیا، ومرتن شاعر، اور کبھی کہتے ہیں یہ شاعر ہے۔ کیلا اے کالا فریق انہ ساحر،
بعد نے یہ توجیہ کی کہ ایک فریق نے کہا شاعر، ایک نے کہا اضغاث و احلام، اور ایک نے کہا اس نے گھڑا، ایک نے کہا یہ شاعر، اور یہ بل ترقی کے لیے ہے، اور مطلب یہ ہے کہ پہلے کہتے ہیں یہ جادوگر ہے، بل قالو اضغاث و احلام، کہتے ہیں نا جی نا، جادوگر کہاں، یہ اس کے پراگندہ خیال ہیں۔ پھر جادو تو پھر بھی دلکشی ہوتی ہے، ان میں تو دلکشی بھی نہیں، بل افطرا ہو، بلکہ اس نے گھڑ لیا ہے، یہ ماقبل سے ترقی ہے۔ کہتے ہیں نا جی نا، اضغاث و احلام، یہ تو اضغاث احلام ہے، پراگندہ خیال غیر اختیاری، تو پھر کہتے ہیں بل، نا جی نا، اس نے جان بوجھ کے جھوٹ گھڑا، پھر کہتے ہیں بل ہوا شاعر، یہ بھی ماقبل سے ترقی ہے، یعنی اس کا جھوٹ صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص نہیں بلکہ یہ شاعر ہے، اور اس کی ہر بات جھوٹی اور خیالی ہے۔ بس یہ اب ذرا خیال کرنا ہے، جیسے میں معنی کر رہا ہوں۔ فرمایا اثر النجوا، چھپایا انہوں نے سرگوشیوں کو، کنہوں نے؟ الذین ظلموا، ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا تھا۔ اور وہ سرگوشی کیا ہے؟ وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ جادوگر ہے، افتأتون السحر، بلکہ اضغاث احلام، بلکہ افطرا، بلکہ شاعر۔ فرمایا اتنے فتوے میرے نبی پہ لگائے کیوں؟ اتنے اعتراضات میرے پیغمبر پہ لگائے کیوں؟ پیغمبر نے کیا کہہ دیا جس پر یہ کہتی؟ یار کدھر ہے پاگل آدمی، آواز تھوڑا کم کرو۔ ایک تو ایک بھی عقل مند مجھے نہیں مل، سب چار بٹن نہیں سمجھ سکتے، چار بٹن پہ ان کو کھڑا کہاں کرنا ہے۔ تو یہ سارے فتوے کیوں لگے، اعتراضات کیوں کیے؟ اس وجہ سے کہ میرے پیغمبر نے کہا قال ربی یعلم القول فی السماء والارض وہو السمیع العلیم۔ قال ربی، اس دعوے پہ فتوے آ رہے ہیں، تم نہیں سمجھے یہ کیوں فتوے لگا رہے ہیں؟ یہ جادو ہے، اضغاث احلام، یہ شاعر، یہ افطرا۔ میرے پیغمبر نے بات کیا کی ہے؟ پیغمبر نے بات یہ کی قال ربی یعلم القول فی السماء والارض۔ پیغمبر کا دعویٰ یہ ہے بغیر اسباب کے جاننے والا بھی اللہ، اور بغیر اسباب کے سننے والا بھی اللہ، بغیر اسباب کے جاننے والا بھی اللہ۔ نیچے لکھا ہے ذرا دیکھنا ہے، فرمایا بل ہوا شاعر کہہ رہے ہیں یہ اس لیے کہ میرے پیغمبر نے نعرہ لگایا قال ربی یعلم القول فی السماء والارض وہو السمیع العلیم، کہ ما فوق الاسباب، جاننے والا اور سننے والا اللہ ہی ہے۔ اس بات پہ ان کو غصہ آیا اور قسم و قسم کے فتوے لگاتی ہیں۔ تو یہ سارے فتوے کیوں لگے؟ کس بات پہ؟ قال ربی یعلم القول فی السماء والارض وہو السمیع العلیم، یہی دعوی صورت ہے، اسی مسئلے پہ لگے، اور سارے انبیاء اسی دعوت کے ساتھ آئے، سب نبیوں نے یہی دعوت پیش کی وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ کیا معنی کرو گے؟ وہی سمیع ہے اور کوئی سمیع نہیں،
وہی علیم ہے اور کوئی علیم نہیں ہو گیا. ما آمنت ہاں پھل یاتنا پس لے آ، یہ ان کا مطالبہ ہے، پس لے آ بے آیتن، بس یہ کچھ بہتر ہے، بے آیتن کما ارسل الاولون، لے آ ہمارے پاس بے آیتن. بے آیت سے مراد کیا ہے؟ فرمیشی معجزہ. بے آیتن سے مراد فرمیشی معجزہ. کیسے؟ جیسے ناکے سالے کا ناکت سالے بل حسا بل یدل بیضا لے موسیٰ بل احیاء الموتا و ابراہیل اکما بل ابرس لے عیسیٰ. تو یہاں جو سر سید نے کہا کہ معجزہ نہیں تھا، یہ سر سید کے دماغ کی خرابی ہے. اصل بات یہ کہ وہ معجزے دیکھ کے مانتے نہیں تھے، بلکہ کیا کرتے؟ فرمیشی معجزہ. اور فرمیشی معجزہ حکمت کے بھی خلاف ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا اور اضطرار مقصود ہوتا تو مقصد کائنات بھی فوت ہو جاتا. اس لیے یہ حکیم کی حکمت ہے، اس نے انسان کو اختیار دیا، راستے دکھا دیے، درمیان میں کھڑا کیا، ایک طرف انبیاء دوسری طرف شیاطین اور دنیا کی رونقیں، درمیان میں انسان کو چھوڑ دیا. اب اپنے اختیار سے یہاں جانا ہے یا یہاں جانا ہے. اس لیے فرمیشی معجزے نہیں، ایمان بالغیب مطلوب ہے. کما ارسل الاولون، جیسا کہ بھیجے گئے پہلے، کما جیسے پہلے بھیجے گئے اور انہوں نے معجزات پیش کیے، تو بھی اسی طرح معجزات پیش کر.